Dear fan hearts of Agape Sisters, this is Jane And me, June. and we are Agape Sisters, and welcome to a new episode of Talk with Agape Sisters, which is to celebrate a poet, an educationist and above all representation of a Christian poet. हमारे आज के गेस्ट एक शायर हैं और उनके लिए यूँ कहना बिल्कुल ठीक है कि ये कामयाबियाँ, ये इज़्ज़त, ये नाम बुलंद रहे, खुदा ने मुकाम दिया सदा बुलंद रहे. Our today's guest has written most of our worship song. Today we have among us a renowned poet. He has written about 15 to 16 books on poetry. ہمارے آج کے گیسٹ بہت اسپیشل ہیں. تو آؤ جون ہم ان کا ایک اسپیشل انداز میں ویلکم کرتے ہیں. انداز بیاں لاجواب ہونا تھا, شوق کو کامیاب ہونا تھا, آپ کی شاعری میں گھر گئی دنیا, نذیر کیسر کو آفتاب ہونا تھا. So let's welcome the one and the only Sir Nazir Kaisar. So here's a small AV on his achievements. بہت شکریہ اگاپے سسٹر, بہت اچھا لگا آپ لوگوں کے ساتھ مل کے, اور آپ زندگی سے بھرے ہوئے لوگ ہیں. اور میں کہا کرتا تھا کہ کچھ لوگ زندگی سے ڈرے ہوئے ہوتے ہیں اور کچھ لوگ زندگی سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں, اور آج تو لوگ بہت ڈرے ہوئے ہیں, اور اس ماحول میں آپ جو خوشیاں لوگوں کو شیئر کر رہے ہیں, اور خوشیاں جو ہیں میں کہا کرتا ہوں سمیٹنے کے لیے نہیں ہوتی, تقسیم کرنے کے لیے ہوتی ہیں. تو میں نے آپ کے پروگرام سنے ہیں, دیکھے ہیں, بہت خوبصورت. آپ لوگوں کو زندگی کا پیغام دیتے ہیں, اور اس سے بڑھ کر آج کی دنیا میں کوئی اچھا پیغام نہیں. بہت شکریہ آپ لوگوں نے مجھے بلایا, اور آپ کے پروگرام اسی طرح جگمگاتے رہیں, لوگوں کو خوش رکھیں, لوگوں میں محبتیں اور خوشیاں تقسیم کریں. بہت شکریہ. Thank you so much for being here. So let's get on with the questions. شاعری ایک بڑا منفرد فن ہے, کیسے پتا چلا کہ آپ شاعری میں آگے بڑھیں گے؟ اچھا, اقبال بانو ایک سنگر تھی, تو انہوں نے میری غزل پڑھی کہیں میگزین میں چھپی ہوئی, تو مجھے کہنے لگی کہ ایک دن آپ قتیل شفائی سے بڑے شاعر بنیں گے. تو کہنے لگی قتیل شفائی جیسے شاعر بنیں گے. میں نے کہا نہیں, میں قتیل شفائی جیسا شاعر نہیں بنوں گا, میں قتیل شفائی سے بڑا شاعر بنوں گا. تو وہ بڑی ہنسی, تو میں نے انہیں حیرت سے دیکھا, تو وہ کہنے لگی کہ آپ نے صحیح کہا ہے, آدمی کو بڑے خواب دیکھنے چاہیے, اور جس زمانے میں وہ زندہ ہو اس زمانے سے آگے بڑھنا چاہیے. تو مجھے پہلے دن سے پتا تھا کہ میں کوئی بڑا کام کرنے والا ہوں. خواہشیں چھوٹی ہونی چاہیے لیکن ارادے بڑے ہونے چاہیے. آنکھیں چہرہ ہاتھ کتاب سے بڑی شہرت ملی, ایک منفرد شاعر کے طور پر جانے گئے, کیسا محسوس ہوا؟ بہت اچھا لگا. اور اس زمانے میں اب لوگ زندہ ہیں, ان میں سے سلیم دورانی کراچی میں, افتخار عارف, اور اس زمانے میں یہ لوگ تھے پروین شاکر, ثروت حسین, جمال احسانی. یہ پوری ایک جنریشن تھی جو اس کتاب سے متاثر ہوئی اور اس جیسی شاعری انہوں نے کی. اگر آپ خوشبو کو پڑھیں جو پروین شاکر کی پہلی بک ہے, اور اس سے پہلے آنکھیں چہرہ ہاتھ کو پڑھیں جو 12 سال پہلے چھپی, تو آپ کو پتہ چلے گا کہ خوشبو میں آنکھیں چہرہ ہاتھ کا اثر کتنا زیادہ ہے. تو مجھے بڑا اچھا لگا. خداوند کا شکر ہے کہ میں نے
ثروت حسین نے کہا کہ نذیر کیسر نے 3 نسلوں کی آبیاری کی ہے. تو یہ خداوند کا شکر ہے. بہت خوش ہوتا ہوں میں کہ میں نے جو خواب دیکھا اس کو میں نے پورا کیا. تو شاعری میں بڑے سادہ الفاظ استعمال کرتے ہیں، کیسے ان سادہ الفاظوں سے ایک خوبصورت شکل بنا لیتے ہیں؟ اچھا، میں بیٹا بہت کم لفظ استعمال کرتا ہوں. میں وہ لفظ استعمال کرتا ہوں جو ہم بولتے ہیں، اور اس میں رہ کر میں سادگی میں کوئی بڑی یا اچھی بات کرنا چاہتا ہوں. اور بہت زیادہ آپ ڈکشنری کے لفظ استعمال کریں گے. ہمارے ایک علامہ ضیاء حسین تھے، ابھی ان کی ڈیتھ ہوئی. تو انہوں نے ایک سپیچ کرتے ہوئے کہا کہ اگر جنت کی زبان اردو ہوئی تو وہ زبان وہ ہوگی جو نذیر کیسر کی شاعری میں موجود ہے. تو کسی نے مذاق میں کہا کہ اگر دوزخ کی زبان اردو ہوئی تو وہ کس شاعر کی زبان ہوگی؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ جوش ملیح آبادی کی ہوگی کیونکہ وہ ڈکشنری کو استعمال کرتے تھے. بہت مشکل لفظ. آپ کی فیملی میں اور کوئی بھی شاعر ہے؟ جی، میری بڑی بیٹی سلطنت کیسر جو کینیڈا میں ہیں، ان کی ایک کتاب بھی چھپی ہے، ایک چراغ بہتا ہوا. اور ابھی تجدید کیسر، وہ بھی بڑی اچھی شاعرہ ہیں. آپ پر الزام ہے کہ آپ نے شاعری کو ایک نئی زبان دی. یہ الزام بڑا لفظ اچھا، بہت اچھا ہے، کیونکہ بڑے لوگوں پر الزام لگتے ہیں. اور میں نے یہ کیا کہ پرانی شاعری ہماری جتنی بھی ہے نا، مایوسی کی شاعری ہے. زندگی جبر مسلسل کی طرح کاٹی ہے، جانے کس جرم کی پائی ہے سزا یاد نہیں. تو یہ جو سزا ہے زندگی، اور ایک خزاں کا موسم ہے، دوست ہیں بے وفا ہیں، اور اگر کوئی محبوبہ ہے وہ ظالم ہے، خدا جو ہے نامہرباں ہے، زمین جو ہے وہ ایک عارضی اور گناہ کا گھر ہے. تو یہ بہت نیگیٹو شاعری ہے. تو میں نے کہا کہ دنیا اچھی لگتی ہے، رب اچھا لگتا ہے، اچھی آنکھوں والوں کو سب اچھا لگتا ہے. چیزیں اچھی ہیں، بہت خوبصورت ہیں. کرائسٹ نے دیکھے کہا کہ تم دنیا کے نور ہو، تم زمین کا نمک ہو، تم پاکستان ہو، تم باغ ہو، اور تم ایک پہاڑ پر بسے ہوئے شہر ہو. تو وہ ہمیں خوبصورت بناتا ہے، زندگی کو خوبصورت بناتا ہے. تو شاعری جو ہے وہ دنیا کو خوبصورت کرنے کے لیے ہے، اچھے خیال کے لیے، اچھے خواب کے لیے ہے، ڈرانے کے لیے نہیں ہے. چمکا چرنی میں تارا گیت جو اگاپے سسٹرز نے گایا، سنا ہے کہ لفظوں کے چناؤ میں کچھ مشکل ہوئی. ہاں، وہ سہیل جوزف بھائی جو ہیں، انہوں نے ایک ٹیون مجھے دی، اور یہ ٹیون بڑی فاسٹ تھی، بہت تیز، ملیالم ٹائپ تھی. تو اس پہ لفظوں کو بٹھانا بڑا مشکل تھا. ایسے ہے جیسے بہتی ہوئی لہروں پہ آپ دیے جلانے کی کوشش کریں. تو وہ پھر مجھے مشکل پیش آئی، لیکن آپ لوگوں نے اتنا خوبصورت گایا اسے، اور بہت لوگوں نے پسند کیا اسے. آپ کا اس دور کا کون سا خوبصورت مسیحی گیت ہے؟ خوبصورت گیت کون سا ہے؟ ہاں جی. گیت تو بہت زیادہ آپ لوگوں نے گائے، اور بھی لوگوں نے گائے، لیکن آپ نے جو گایا ہے کہ میرا سہارا ہے یسوع نام، میرا کنارہ ہے یسوع نام، بہت خوبصورت ہے، اور وہ پکچرائز بھی بہت اچھا ہوا. آپ کو بھارت کی نیشنلٹی کی آفر ہوئی، کیا وجہ تھی کہ آپ نے اسے قبول نہیں کیا؟ اچھا، وہ اندر کمار گجرال ہمارے فیملی ریلیشن تھے ان سے. تو جب میں جشن غالب پہ گیا انڈیا، تو انہوں نے میری کتاب کی تقریباً رونمائی بھی کی. تو وجہ یہ ہوئی کہ میں نے انکار تو نہیں کیا، لیکن میں نے انہیں کہا کہ ہم تو اگر کرائے کے گھر میں بھی رہیں تو اس کی دیواروں سے بھی محبت ہو جاتی ہے. میں جن درختوں کے قریب سے گزر جاؤں، ان درختوں سے مجھے عشق ہو جاتا ہے. اور یہ تو پورا ایک ملک ہے جہاں آپ جیسے میرے بچے ہیں، شوکت شہرون بھائی جیسے پاسٹر ہیں خوبصورت، سہیل جوزف ہیں، میرے شاعر دوست ہیں بہت سے، میرے بیوی بچے ہیں، اور وہ سڑکیں اور وہ باغات ہیں.
جن میں میرا بچپن گزرا. تو مجھے ان تمام چیزوں سے محبت ہے. تو میں نے انکار نہیں کیا لیکن میں جا نہیں سکا. شاعری میں امید نظر آتی ہے، لیکن جو شاعر مایوسی اور نا امیدی کی شاعری کرتے ہیں ان میں اور آپ کی شاعری میں کیا فرق ہے؟ فرق یہی ہے کہ وہ زندگی سے ہارے ہوئے لوگ ہیں اور میں زندگی کو ایک نعمت سمجھتا ہوں. زندگی کے ہر پل کو، ہر آنے والے زمانے کو، ہر گزرے ہوئے زمانے کو میں ایک خدا کی نعمت سمجھتا ہوں اور اسے انجوائے کرتا ہوں. اور شکایت کرنا جو ہے، خدا سے شکایت ہو، زمانے سے ہو، گھر والوں سے ہو، یہ ایک نیگیٹو رویہ ہے، منفی رویہ ہے. اس سے نکلنا چاہیے آدمی. آپ کی وائف ایک اسپورٹس وومن ہیں، آپ شاعر، کیسی زندگی بسر ہوتی ہے؟ بہت اچھی. شروع میں وہ خود بھی کہتی ہیں کہ میں بڑی رف اور ٹف تھی، لیکن آپ کے ساتھ رہ کے میں سافٹ ہو گئی. میں نے سوچا کہ یہ ایک بہتر رویہ ہے رہنے کا، کیونکہ میں اسپورٹس مین شپ کو یہ سمجھتا ہوں کہ جب آدمی ہارتا ہے تو ناراض ہوتا ہے، اور جب وہ میدان میں ہوتا ہے تو کوہنی مار کے، پاؤں مار کے، ہر طرح جیتنے کی کوشش کرتا ہے. تو یہ اس کو اسپورٹس مین شپ تو نہیں کہتے. تو میں نے بڑے بڑے لوگوں کو، رکی پونٹنگ میرے پسندیدہ کھلاڑیوں میں سے ہیں، ان کو بھی دیکھا کہ انہوں نے بلہ مار کے ٹی وی توڑ دی. تو یہ ایک عجیب رویہ ہوتا ہے کھلاڑیوں کا. وہ ہر صورت میں جیتنا چاہتے ہیں، ہار برداشت نہیں کرتے. تو اس طرح میری وائف میں بھی یہ بات تھی کہ وہ ہر چیز میں جیتنا چاہتی تھی. تو میں انہیں اکثر کہتا تھا کہ ٹھیک ہے تم جیت جاؤ. تو وہ اتنا جیت گئی کہ پھر ہارنا شروع کر دیا انہوں نے. تو محبت جو ہے وہ چیزوں کو تبدیل کر دیتی ہے. میری وائف کہتی ہیں کہ آپ شاعری ان کے لیے بھی کرتے ہیں، آپ کا کیا کہنا ہے؟ اچھا، میں تو تمام لوگوں کے لیے شاعری کرتا ہوں، اور جو یہ سمجھتا ہے کہ میں اس کے لیے شاعری کرتا ہوں یہ تو بڑی اچھی بات ہے. میں درختوں کے لیے بھی شاعری کرتا ہوں، آسمان کے لیے، پرندوں کے لیے، خدا کے لیے. شاعری کرتے وقت موسم کتنا اثر انداز ہوتا ہے؟ اچھا، موسم تو مجھے نہیں پتا، لیکن میری شاعری جو ہے نا وہ زیادہ سفر میں ہوتی ہے. ٹرین میں جا رہا ہوں، جہاز میں جا رہا ہوں، خود ڈرائیو کر رہا ہوں، تو وہ عجیب ایک ہے میرا سرکل سا کہ موو کرتا ہوا نا تو لگتا ہے کہ میں کچھ کہہ رہا ہوں. اور کسی نے مجھے پوچھا تھا کہ آپ نے پہلا شعر کب کہا؟ تو میں نے کہا کہ جس دن پہلا پھول کھلا تھا اس دن میں نے پہلا شعر کہا تھا. اور میرا بچپن باغوں میں اور دریا کے کنارے گزرا، تو وہ سارے دریا اور وہ پہاڑ، درخت میرے اندر شامل ہو گئے. سادہ لباس، سادہ زبان، لیکن شاعری میں جدت کیا وجہ ہے؟ جدت ایک تو آپ خود نیا سوچنے کی صلاحیت ہوتی ہے آپ میں. دوسرا، کلچر جب تبدیل ہوتا ہے، ویلیوز تبدیل ہوتی ہیں زندگی کی، تو جو لوگ ان ویلیوز کو اپریشیٹ نہیں کرتے یا ان ویلیوز کو اپناتے نہیں، ریجیکٹ کرتے ہیں، وہ پیچھے رہ جاتے ہیں. آج ہم اونٹ پر سفر نہیں کرتے. اب کراچی پر اگر کوئی اونٹ پر جائے گا تو ظاہر ہے کہ وہ کب پہنچے گا. غالب کے زمانے میں وہ کلکتے گئے تھے دہلی سے، تو انہیں کوئی 1 مہینہ لگ گیا. کہیں وہ بیل گاڑی پہ جاتے تھے، کہیں کشتی پہ جاتے تھے، کہیں گھوڑے پہ جاتے تھے. تو لیکن آج آپ دہلی سے کلکتے جائیں تو میرا خیال ہے کہ 1 گھنٹے کی فلائٹ ہے. آپ شاعر نہ ہوتے تو کیا ہوتے؟ اچھا، یہ سوال کسی نے کیا تھا کہ آپ شاعر نہ ہوتے تو کیا ہوتے. میں نے کہا پھر میں ہوتا ہی نہ. مجھے صرف شاعر بنایا گیا. ابھی وہ ایک مسز شیری سیمول ہیں، بشپ جیوی سیمول کی مسز، ہانگ کانگ میں ہیں. انہوں نے کہا کہ نذیر میں بہت خوش ہوں آپ سے کہ خداوند نے جو آپ کو بنایا تھا آپ نے اس کو مکمل کیا. آپ نے ثابت کیا کہ میں وہی ہوں جو مجھے بنایا گیا.
کھانے پینے میں بھی سادہ ہیں یا کافی چوزی ہیں؟ نہیں، کھانا پینا میں وہ یسوع کو مانتا ہوں کہ آدمی صرف روٹی سے زندہ نہ رہے گا. مجھے جو مل جائے میں کھا لیتا ہوں اور کم کھاتا ہوں. سو ویورز، ایک سادہ زندگی، ایک سادہ زبان، لیکن ایک بڑا نام. اگر ویورز آپ بھی ایک سادہ زندگی بسر کریں گے تو آپ بھی بڑا نام حاصل کر سکتے ہیں. سر، آپ ہمارے ویورز کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میرا پیغام یہ ہے کہ مطالعہ کرنا بہت ضروری ہے. آپ فلاسفی پڑھیے، سائیکالوجی پڑھیے، ہسٹری پڑھیے، بہت اعلیٰ ادب اور شاعری پڑھیے، اور بائبل ادب کی بہت بڑی کتاب ہے. یرمیہ کا نوحہ ہو، غزلیات ہو، اسی طرح امثال ہے، زبور ہیں، تو پڑھنا بہت ضروری ہے. اور شیکسپیئر نے کہا تھا کہ درختوں سے ٹوٹ کر گرتے ہوئے پتے یہ بھی بکھری ہوئی کتابیں ہیں. تو آپ کو نیچر کا مطالعہ کرنا بھی ضروری ہے. سو ویورز، اس سے پہلے کہ ہم اجازت چاہیں، ہم سر نذیر کیسر سے چند اشعار سنیں گے. اچھا، مجھے زبانی یاد کم رہتے ہیں، لیکن جو ایک دم سے یاد آتے ہیں کہ عجیب خواب مجھے دن میں آیا کرتا تھا، میں چاند تاروں کو رستہ دکھایا کرتا تھا. ابھی میں بچہ تھا، پتلے بنایا کرتا تھا، فلک پہ میرا خدا مسکرایا کرتا تھا. وہ دھوپ بن کے میرے ساتھ ساتھ چلتی تھی، وہ دھوپ بن کے میرے ساتھ ساتھ چلتی تھی، میں سائے جوڑ کے شامیں بنایا کرتا تھا. اور مجھے بھی رستے کے سارے درخت جانتے تھے، مجھے بھی رستے کے سارے درخت جانتے تھے، وہ میرے بارے میں ان کو بتایا کرتا تھا. سما گئے تھے ہم اس طرح ایک دوجے میں، وہ اپنے نام سے مجھ کو بلایا کرتا تھا. عجیب شوق تھے میرے، میں گیلی مٹی سے بنا بنا کے پرندے اڑایا کرتا تھا. تو بس اتنا یاد ہے. Thank you so much, sir, once again for being a part of our show. So I hope viewers آپ سب کو بھی ایپیسوڈ بہت پسند آئی ہوگی. So please like and share this video and subscribe our YouTube channel which is Agape Sisters, and follow us on our social media platforms. Facebook ہے، YouTube and Insta ہے. So اب ہم اجازت چاہیں گے، ملیں گے آپ کو اپنی نیکسٹ ایپیسوڈ میں نئے گیسٹ کے ساتھ، نئے کویشچن کے ساتھ. Stay safe, stay home, bye bye. Okay, thank you.